السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حماس کے آخری گھر رفح پر جہاں 13 لاکھ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اس وقت تک ایک مکمل پیمانے کا حملہ نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کے پاس وہاں موجود عام شہریوں کی حفاظت کا کوئی منصوبہ موجود نہ ہو۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا وائٹ ہاؤس میں اس بارے میں مذاکرات کے لیے امریکی صدر نے خیر مقدم کیا۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات میں امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ غزہ میں جان سے ہاتھ دھونے والے بڑی تعداد میں بے گناہ شہری اور بچے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ میں 6 ہفتوں کے جنگ بندی معاہدے کے لیے کام جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ غزہ میں ہر بے گناہ زندگی کا نقصان ایک المیہ ہے کہ غزہ میں مہینوں سے جاری جنگ کو کس طرح ختم کیا جائے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کس طرح منصوبہ بندی کی جائے۔ شاہ کے ساتھ کھڑے ہو کر جو بائیڈن نے کہا کہ معاہدے کے اہم موضوعات میز پر ہیں اگرچہ ان میں عمل کرنا باقی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں اور سرحدی شہر رفح میں ایک ممکنہ اسرائیلی حملے پر بڑھتی ہوئی تشویش پر بات چیت کی۔ شاہ عبداللہ سے یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب جو بائیڈن اور ان کے مشیر حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں ایک اور وقفے کی ثالثی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل کئی ملکوں کی تنقید کے باوجود غزہ کے علاقے رفح پر آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے تو اسی دوران اسرائیل کے وزیر خزانہ سموٹرچ نے ایک بیان دے کر مصر میں غم و غصے کو بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا گولہ بارود مصر سے گزرتا ہے۔ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کی بڑی ذمہ داری مصر پر بھی عائد ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ دسمبر میں بھی سموٹرچ نے مصر پر ماضی میں بھاری مقدار میں گولہ بارود کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر الزام لگاتے ہوئے کڑی تنقید کی تھی۔ العربیہ کے مطابق اسرائیلی وزیر نے کہا کہ مصر کو غزہ کے باشندوں کو مصری سرحد سے گزرنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ دوسرے ممالک میں ہجرت کر سکیں۔ سموٹرچ نے اس وقت مصر اور قطر کی طرف سے غزہ میں جنگ ختم کرنے اور مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ خطے پر حکمرانی کے لیے ایک ٹیکنوکریٹک حکومت قائم کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ انتہائی دائیں بازو کی مذہبی صہیونیت پارٹی کے سربراہ سموٹرچ نے تصدیق کی کہ حکومت کے پاس جنگ کے تمام اہداف حاصل کرنے سے پہلے اس طرح کے کسی منصوبے کی منظوری کا مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کی جماعت کسی ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوگی جس کو ختم کرنے پر حکومت راضی ہے۔ اسرائیل وزیر خزانہ سموٹرچ کے اس دعوے کے بعد کے 7 اکتوبر کو ہوئے حملے کی اہم ذمہ داری مصر پر عائد ہوتی ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا۔ اسرائیلی وزیر نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس کا گولہ بارود مصر سے گزر رہا ہے۔ العربیہ کے مطابق صہیونی وزیر کا جواب دیتے ہوئے مصری وزارت خارجہ نے ان بیانات کو اشتعال انگیز اور ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ بیانات قتل و غارت گری کی بھوک کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مصری وزارت خارجہ کے ترجمان احمد ابو زید نے مزید کہا کہ یہ بدقسمتی اور شرمناک ہے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات دیتے رہتے ہیں اور بحران پر قابو پانے کی کسی بھی کوشش کو سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ احمد ابو زید نے کہا کہ اس طرح کے بیانات مکمل طور پر ناقابل قبول ہے کیونکہ مصر کا اپنی سرزمین پر مکمل کنٹرول ہے۔ حماس کے ونگ القسام بریگیڈز نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے 3 اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 8 اسرائیلی قیدی شامل ہیں جو حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ القسام بریگیڈز نے گزشتہ روز اس پٹی پر گزشتہ 96 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں 2 اسرائیلی قیدیوں کی موت اور 8 دیگر کے زخمی ہونے کا اعلان کیا۔ تازہ ترین اموات کا اعلان اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست 2 قیدیوں 60 سالہ فرینڈ و سائمن مرون اور 70 سالہ لیوئس ہیر کو رہا کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے لیے اپنے ملک کی وابستگی پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر غزہ میں امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے بلا تعطل کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر اور اسرائیل کے مابین پہلے ہی ایک امن معاہدہ موجود ہے۔ یہ پچھلے 40 سالوں میں چل رہا ہے۔ ہم یہ کام جاری رکھیں گے اور ہم اس مرحلے کے دوران اختلافات سے مؤثر طریقے سے نمٹ رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ ہم دونوں فریقوں اسرائیل اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ قیدیوں اور یرغمالیوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے اور غزہ کی پٹی کو امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کو معطل کرنے کے امکان کے بارے میں غیر رسمی ذرائع سے منسوب کچھ تبصروں کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ میں اس سلسلے میں کی جانے والی کسی بھی تبصرے پر بات نہیں کروں گا۔ مصری وزیر خارجہ نے غزہ میں ہو رہی اس اسرائیلی کارروائیوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ان کا ملک غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرتا ہے۔
चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि इसकी नई मकनातीसी तौर पर लिमिटेड मैग्लो ट्रेन ने 2 किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब में टेस्ट के दौरान 623 किलोमीटर फी घंटे के अपने साबिका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक CASIC ने अपने ताज़ा तरीन टेस्ट के साथ एक अहम पेशरफ्त की है। कॉरपोरेशन ताहम रफ्तार के नए रिकॉर्ड की मजीद तफसील नहीं बताई है कि मैगो ट्रेन ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कितनी रफ्तार पर सफ़र किया था। इसे राज में रखा गया है। ये भी कहा गया है कि यह पहला मौका था जब इंतहाई तेज़ हाइपर लूप ट्रेन ने कम वैक्यूम ट्यूब में सफ़र करते हुए मुस्तकिम लेविटेशन हासिल की। इसका मतलब है कि चीन में जल्द ही एक ऐसी ट्रेन हो सकती है जो हवाई जहाज़ की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के शहर रियाद पहुंच गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी इस्तकबालिया में वज़ीर मुमलिकत काबीना के रुकन आदिल अल जबेर, रियाद के मेयर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अयाफ, हॉलैंड में सऊदी सफ़ीर ज़ायदा बिन मुआशी अल अतिया और रियाद में हॉलैंड के सफ़ीर जैंट अल ब्रेडा भी मौजूद थे। सऊदी अरब में यौम तासीस की मुनासिबत से हुकूमती इदारों के मुलाजमीन को जुमेरात 22 फरवरी को छुट्टी दी जाएगी। खबर आजिल की ट्वीट के मुताबिक जुम्मा और हफ्ते की हफ्तावार छुट्टियों के साथ वो 3 दिन पर मुश्तमिल तवील हफ्तावार तातिल मनाएंगे। वाज़ेह के यौम तासीस पर सरकारी व प्राइवेट और बगैर मुनाफा वाले सेक्टर्स के मुलाजमीन को तनख्वाह समेत छुट्टी मिलेगी। याद रहे कि फरवरी 1727 को इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने पहली सऊदी रियासत कायम की थी। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में काबीना का एक इजलास आज मंगल को रियाद में मुनक्किद हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी काबीना ने मुतअद्दिद मुल्की और बैनुल-अक़वामी उमूर और मामलात पर गौर किया है और अहम फैसले किए। काबीना ने डिजिटल सनत के हवाले से वजारत इत्तिसालात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान के मुतालिका इदारे के साथ ताउन की याददाश्त की मंजूरी दी है। काबीना ने दहशतगर्दी के इंसदाद और इसकी फंडिंग रोकने के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन और इंडोनेशिया के साथ हो रहे ताउन मुआहदे की भी मंजूरी दी है। इजलास के आगाज़ में काबीना को गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हुई मुलाकातों और उसूल होने वाले पैगामात से आगाह किया गया है। ईरान में मुनक्किद हुए 17वें तेहरान बैनुल-अक़वामी सयाहत और दस्तकारी मेले में शिरकत करने वाली तुर्क कंपनियों का मकसद ईरान और तुर्किया के दरमियान सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ देना है। गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में तुर्किया समेत कई ममालिक की कंपनियों की शिरकत से शुरू हुई यह मेला 4 रोज़ तक जारी रहेगा। मेले में शिरकत करने वाली सयाहती कंपनियां, होटल और टूर कंपनियां बहुत से ममालिक खास तौर पर तुर्किया, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और रूस से अपने सारिफिन के साथ बातचीत कर रही है और नए ताउन के लिए इंटर कंपनी मीटिंग्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कभी भी लावारिस, बेयार, मददगार और तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर एर्दोगान ने दौरे मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरान दुबई में मुनक्किदा आलमी हुकूमतों के सरबराह इजलास में शिरकत की और इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने आप को कानून से बालातर ख्याल करता है। यही वजह है कि 20 सालों से कब्जे, तबाही और कत्लेआम की पॉलिसियों पर अमल पेरा है। सदर एर्दोगान ने कहा है कि हमारे इलाके के अमन व अमान और रफा व इक़्तिसादी तरक्की का रास्ता फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम से गुजरता है। अगर इजराइल पायदार अमन का ख्वाहिशमंद है तो इसे वसअत पसंदी से बाज आना और 1967 की सरहदों में आज़ाद फ़लस्तीनी हुकूमत को तस्लीम करना होगा। उन्होंने कहा कि 1967 की सरहदों में मशरिक़ी अल-कुद्स के दारुल-हुकूमत वाली खुद मुख्तार और जोग्राफियाई सालिमियत की हामिल फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम के बगैर जो भी कदम उठाया गया अधूरा रहेगा। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को हरगिज़ लावारिस, बेयार, मददगार और तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारत की अलामती इमारत बुर्ज खलीफा को तुर्क परचम से रोशन कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारत में मुनक्किदा आलमी हुकूमतों के सरबराह इजलास में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत की मुनासिबत से दुबई में वाक़ दुनिया के बुलंद तरीन टावर बुर्ज खलीफा को तुर्क परचम से रोशन किया गया। वाज़ेह के 2024 आलमी हुकूमतों का सरबराह इजलास 25 से ज़ायद सरबराहान की शिरकत से कल दुबई में शुरू हुआ। इजलास का मरकज़ ख़याल मुस्तक़बिल की हुकूमतों की तश्कील है और 14 फरवरी बरोज़ चारशंबे तक जारी रहेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की 6 रियासतों में शदीद बारिश के बाद तालीमी इदारों में आज छुट्टी कर दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक यूएई की 7 में से 6 रियासतों अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, उजमान और रास अल खैमा में गरज व चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई और ओले पड़े। दुबई और शारजा में महकमा तालीम ने तालीमी इदारों यानी आज छुट्टी का ऐलान किया। इमारती हुक्काम ने सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को घर से काम करने और शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने ख़राब मौसम का अलर्ट जारी करते हुए मज़ीद बारिश की पेशगोई की है।
پاکستان میں عام انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہونے کے باوجود مسلم لیگ نواز کا دعویٰ ہے کہ پارٹی سربراہ نواز شریف اب بھی چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے امیدوار ہیں۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق پارٹی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی قیادت یہ فیصلہ کرنے کے لیے غور و خوض میں مصروف ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار کون ہوگا تاکہ منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کے سامنے تجویز رکھی جا سکے۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے نواز شریف کا نام تاحال مسترد نہیں کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کو وفاقی اتحاد کی قیادت کرنی ہے، اس لیے مریم نواز کیمپ کے اندر بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ دو طرفہ اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ محمد بن زاید نے ابوظہبی ایئرپورٹ پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کیا، جہاں انہوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کا استقبال کیا۔ بعد ازاں مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ابوظہبی ایئرپورٹ پر میرا استقبال کرنے کے لیے وقت نکالنے پر میں اپنے بھائی محمد بن زاید کا بے حد مشکور ہوں۔ مودی ابوظہبی میں پہلے ہندو مندر بوجا سنواسی شری اکشر پرشوتم سوامی نارائن سنستھا مندر کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں BAPS مندر ہندوستان کے لیے آپ کے پیار کی ایک مثال ہے۔ ابوظہبی میں BAPS مندر کی تعمیر متحدہ عرب امارات کی قیادت کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر UAE میں ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق PM مودی UAE کے دورے کے بعد 14 سے 15 فروری تک قطر کا دورہ کریں گے۔